بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت الرافع، عبادتوں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 26 جون سن 2009۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت فرمایا ہے، لیکن عبادت کس طرح ہو اور کس طرح کی ہو، اس زمانہ کے امام نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے زیادہ حصہ پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سب سے زیادہ فہم و ادراک رکھنے والا تھا، اس بارے میں ہماری رہنمائی اس قرآنی تعلیم کی روشنی میں فرمائی ہے جس کا ادراک آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ آج ہم جو احمدی کہلاتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ زمانہ کے امام کو قبول کر کے ہمیں ہر وقت اور ہر معاملہ میں رہنمائی ملتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلافت کے جاری نظام اور مرکزیت کی وجہ سے توجہ دلائی جاتی رہتی ہے، اور خلافت اور جماعت کے ایک خاص رشتے اور تعلق کی وجہ سے جو کہ عہد بیعت کی وجہ سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے، بغیر کسی انقباض کے اصلاح کی طرف توجہ دلانے پر توجہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے مسلمان جو ہیں اس نعمت سے محروم ہیں۔ گزشتہ دنوں مجلس خدام الاحمدیہ UK کی عاملہ اور ان کے قائدین کے ساتھ ایک میری میٹنگ تھی۔ کسی بات پر میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم لوگ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد صدر صاحب خدام الاحمدیہ میرے پاس آئے، جذبات سے بڑے مغلوب تھے، تحریری طور پر بھی معذرت کی کہ آئندہ ہم ہر بات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح عاملہ کے اراکین جو تھے انہوں نے بھی معذرت کے خط لکھے۔ تو یہ تعلق ہے خلیفہ اور جماعت کا۔ اس کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دور میں، اس مادی ملک میں، وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں لیکن دین کے لیے اور خلافت سے تعلق کے لیے مکمل اخلاص و وفا دکھانے والے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے تعلق کے طریق ہمیں سکھائے۔ ہماری عبادتیں بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں، لیکن دوسرے مسلمان اس سے محروم ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک غیر از جماعت دوست ملنے کے لیے آئے، بڑے پڑھے لکھے طبقہ کے ہیں اور میڈیا میں بھی معروف مقام رکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر مساجد آج کل اس طرح آباد ہیں جو گزشتہ 62 سال میں دیکھنے میں نہیں آئیں۔ حج پر جانے والے ہمیں اتنی تعداد میں نظر آتے ہیں جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ پھر اور کئی نیکیاں انہوں نے گنوائیں۔ پھر کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اثرات اور وہ نتائج نظر نہیں آتے جو ہونے چاہیے۔ پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر کے معاملات اصل میں صاف نہیں ہیں، اور یہ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی معاملات میں ایک قسم کی قدورت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری دوسری نیکیاں تبھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب ہمارے جائزے بھی ہوں اپنے خود کے۔ اس بات پر خوش ہو جانا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا ہم اپنے آپ پر اسلامی رنگ کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے حلیے سے، ہماری حالتوں سے اسلامی رنگ کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ لوگوں کا کام بے شک ہے کہ تمہارے اعمال کو وہ دیکھیں، لیکن تمہارا یہ کام ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کا مطالعہ کرو۔ بس اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزہ دار ہے، بڑا حاجی ہے، اس سے نیکیاں پیدا نہیں ہو جاتی۔ ان چیزوں سے نیکی کی اصل روح تب پیدا ہوتی ہے جب یہ احساس ہو کہ کیا یہ سب کام میں نے خدا کی خاطر کیے ہیں، اور اس کے لیے اپنے دل کے جائزہ کی ضرورت ہے، اور جب یہ جائزے ہوں گے تو ان نیکیوں کے حقیقی اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے۔
دوسری بات میں نے انہیں یہ کہی کہ آپ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس زمانہ کے امام کو مانے بغیر ان نیکیوں کی جو آپ گنوا رہے ہیں صحیح سمت نہیں رہ سکتی، صحیح رخ نہیں رہ سکتے۔ شیطان کا اثر ہر نیکی کو بھی بد نتائج پر منتج کر دیتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ معاملات صاف نہ ہونے یا دل صاف نہ ہونے یا فتنہ و فساد کی یہ وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانے بغیر اور آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کو مانے بغیر قبلے درست نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ عبادتوں کی اسلوب بھی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی سکھائے۔ قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، لیکن اس کا حقیقی فہم و ادراک اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف اور خشیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمائی ہے اور اسے اجاگر کیا ہے۔ بس اس کی جس انتہا تک قدر ہم کریں گے اور اس کے نتیجہ میں اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیں گے، ہماری عبادتیں ہمیں فائدہ دیتی رہیں گی۔ بس یہ ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کی جگالی بھی کرتا رہے۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو سن سکتے ہیں وہ سنیں، اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 جگہ اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کریم میں ابتدا میں ہی سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اس کو پڑھ کر، لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر سے دیکھیں تو حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم بدی کرنے والے سے نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا ہم ان سے سلوک کرتے ہیں اور ان کی سختیوں پر صبر کرتے ہیں۔ تم ان کی بدسلوکیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 130۔ جب خدا پر چھوڑو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، عبادت کرو گے اور پھر خدا تعالیٰ انشاءاللہ مدد کو آئے گا۔ اور پھر آپ نے ہمیں دشمن کے لیے بھی دعا کرنے اور سینہ صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو عبادتوں کے معیار قائم کرتے ہوئے اس کے اثرات اور نیک نتائج پیدا کرتی ہیں اور معاشرے کی ان خطوط کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہے۔ بس یہ چیز ہے جو ہر احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنا، آپ علیہ السلام کو مسیح موعود مان لینا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بلندیوں کا حصول اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کی وجہ سے ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے اور نماز کو ایک بنیادی رکن سمجھتا ہے۔